السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الناس کی 3 آیتیں ہم نے مع ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من شر سے، من شر سے، الوسواس، بہت وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، من شر سے، الوسواسی، بہت وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے۔ الذی، وہ جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، سینوں میں، الناسی، لوگوں کے، الذی، وہ جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، سینوں میں، الناسی، لوگوں کے، من الجنتی، جنوں میں سے، والناسی، اور انسانوں میں سے، من الجنتی، جنوں میں سے، والناسی، اور انسانوں میں سے۔ یہ تھا ان آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ اب مفہوماً جو ترجمہ ان آیتوں کا بنتا ہے وہ پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، اس بہت وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو بار بار ہٹ کر آنے والا ہے، جو بات چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ تھا ان آیتوں کا مفہوماً ترجمہ۔ اب ان آیتوں کے الفاظ ہیں، جو الفاظ ہیں ان کے لغوی معنی کیا ہیں۔ من شر، شر یہ خیر کے مقابلے میں آتا ہے۔ خیر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان کو پسند ہو، اور شر برائی کو کہتے ہیں جس سے ہر انسان کو کراہت ہو۔ عموماً ہر انسان کو اس چیز سے کراہت ہوتی ہے، اس لیے اسے شر کہا جاتا ہے۔ وسواس، واو سین، واو سین، اس کے حروف اصلی، وسوس یوسوس۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ وسواس جو ہے اس برے خیال کو کہا جاتا ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، جو دل میں کیا ہوتا ہے، یہ ماخوذ ہے اصل میں زیور کی چھنکار یا ہلکی سی آہٹ کو کہا جاتا ہے۔ ہلکی سی آہٹ یا زیور جو ہے اس کی جھنکار کو کہا جاتا ہے۔ تو اب وسواس واو کے کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ وسوسہ یوسوس، اس کا مصدر ہے وسوسہ ڈالنا، جیسے زلزال، زا کے کسرہ کے ساتھ سخت ہلانا، اور الوسواسی واو کے فتحہ کے ساتھ یہ مصدر نہیں بلکہ صفت ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، بہت وسوسہ ڈالنے والا، بہت، جیسے دحداح، بہت چھوٹے قد والا، بہت چھوٹے قد والا۔ الوسواس یہ مضاعف رباعی ہے، اس کے مفہوم میں تکرار یعنی بار بار وسوسہ ڈالنا شامل ہے، جس طرح زلزال کا معنی بار بار ہلانا، بار بار ہلانا، تو الوسواس کا معنی بہت وسوسہ ڈالنے والا، جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسوسہ کا اصل معنی
وہ ہلکی پھلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز جو عام طور پر محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف وہ بات اسے سنائی دے، اور وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے، جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد ہے خناس، خا نون سین۔ اس کا اصل معنی پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا، پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا، خناس خا نون سین ہے۔ ضربار دیکھو یہ آتا ہے ضربہ سے بھی اور نصرہ سے بھی، پیچھے ہٹنا، ہٹانا۔ سورۃ التکویر میں ستاروں کو الخنس فرمایا اللہ نے، کیونکہ وہ روزانہ مغرب میں غروب ہوتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ مشرق سے نمودار ہوتے ہیں۔ تو الخناس مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت پیچھے ہٹنے والا۔ اس سے یہ بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ بار بار کیا ڈالتا ہے؟ اور ہٹ ہٹ کر واپس آتا ہے، پھر ہٹ ہٹ کر واپس آتا ہے وہ پھر۔ تو یہ ہے الخناس۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوس یوسوس، اس کا لغوی معنی تو ہو گیا فی صدور، صدر، صاد دال را، صدر سینہ، سینوں کو کہتے ہیں صدر کہا جاتا ہے۔ بطور استعارہ ہر چیز کے اگلے حصے کو صدر کہنے لگے پھر۔ صدر المجلس، رئیس المجلس، صدر الکتاب، صدر الکلام وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ چیزیں۔ ناس، اس کے بارے میں فی صدور الناس، نون بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشتق ہے انس سے، حمزہ نون سین، محبت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نسیہ نون سین یا بھول جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ناس ینوس سے ہے، جس کا معنی مضطرب ہونا، حیران ہونا۔ من الجنت، جیم نون نون، اصل میں چھپنا، پھر چھپنا کیونکہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اس لیے اسے جنت، اس لیے جنت ہر اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ پھر ناس تو پہلے ہو چکا ہے۔ یہ تھا ان آیتوں کے لغوی جو معنی ہیں لغت میں وہ تھے۔ اب آئیے ان آیتوں کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر کرنے سے پہلے چند احادیث پڑھیں گے شیاطین کے بارے میں ہم، جنہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں کہ شیطان جو بلا ہے اس کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، من شر الوسواس الخناس کے بارے میں نا، تو شیطان گوز مارتا ہوا تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر دور بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر پیٹ موڑ کر پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو وہ واپس آ کر انسان کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلان چیز یاد کرو، فلان بات یاد کرو، وہ چیز جو اسے یاد نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں کتاب الاذان میں ہے۔ اور سیدنا علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئے، تھوڑی دیر تک باتیں کی،
پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے جہاں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ تھا تو وہاں 2 انصاری صحابی ملے۔ انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا اور تیزی سے آگے گزر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ فرمان ان پر شاق گزرا کہ ہمیں آپ پر کوئی وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے دستے روانہ کرتا ہے، تو ان میں مرتبے کے لحاظ سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ کرا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، قریب کرتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے واقعی بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک ساتھی یعنی ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے نیکی اور اچھائی ہی کا کہتا رہتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ شیطان انسان کے دل پر ڈیرے ڈالے رکھتا ہے، جب انسان سہوا غفلت میں مبتلا ہو جائے وہ وسوسہ پیدا کرنے لگ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر کرنے لگ جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ان وسوسوں پر اگر عمل نہ کیا جائے تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اگر عمل کیا جائے تو قابل مواخذہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف فرما دیے ہیں جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کرے یا منہ سے نہ نکالے۔ یہ حدیث بخاری میں اور مسلم میں بھی میرے خیال میں کتاب الایمان میں موجود ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ چیز کس نے پیدا کی ہے، وہ کس نے پیدا کی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو جب شیطان کسی شخص کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ سے پناہ طلب کرے اور شیطانی خیالات جو ہیں ان سے باز رہے، انہیں بالکل چھوڑ دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی، فلان چیز کس نے پیدا کی، حتیٰ کہ کہا جائے گا اللہ نے تو سب کو پیدا کیا ہے مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جو کوئی اس قسم کا وسوسے دل میں پائے تو کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کا خیال دل میں جاگزیں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے ساتھ جماع کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا دل کا جو خیال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یہ احادیث جو میں نے یہاں بیان کی ہے یہ وسوسے کے بارے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں انسانوں کے وسوسے کے بارے میں بھی ہے اور شیاطین کے وسوسے کے بارے میں بھی ان آیات میں ہے۔ تو اب ہم یہ تفسیر جو پڑھیں گے کہ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان کی
بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے حربے کیا ہیں، وہ انسان کو کیسے اور کس طرح پھنساتا ہے، اور انسان کے دل میں وہ کس طرح جاگزیں ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں کس طرح بسیرا کرتا ہے، اور انسان کو کس طرح گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے تدابیر کیا ہے، اس شیطان سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ اب دیکھیے کہ من شر الوسواس الخناس، وہ ایک ہی دفعہ وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار پیچھے ہٹتا ہے، اور پھر ہٹ کر پھر آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے ہم نے حدیث میں پڑھ لیا۔ شیطان کو الوسواس الخناس اس لیے کہا گیا کہ وہ آدمی کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جیسے میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ جو شیطان آذان ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی نماز میں دل سے حاضر نہ ہو تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے، وہ صرف اس ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے جس میں زبان کے ساتھ اس کا دل بھی شریک ہو، اس کا دل بھی کیا ہو؟ شریک ہو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے کہ وہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے اور اسے راہ حق سے ہٹا دے، اس بات سے بھی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں اس کے خلاف بھڑکا دے۔ ایک داعی میں یہ بھی صفت ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں دین پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کے راستے میں وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے آدمی کو نیکی کرے یا برائی، اس کا آغاز ہمیشہ دل سے ہوتا ہے۔ دل میں اس کا خیال پیدا ہونے سے، خیال جمع رہے پھر اگر تو وہ خواہش کو ابھارتا ہے، پھر جب خواہش جم جائے، خواہش ادارے کو ارادہ جو ہے اسے کھینچ لاتا ہے، ارادہ جب مضبوط ہو جائے تو وہ عزم مصمم بنتا ہے، اور عزم نیت ہوتا ہے، پھر نیت اعضاء کو عمل کے لیے حرکت میں لے آتی ہے، اور آخری مرحلہ اس نیکی یا بدی پر عمل ہوتا ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا یہ خیال اگر نیکی کا ہو تو رحمان کے مقرر کیے ہوئے فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو الہامات کے تصور ہیں وہ تو الگ ہیں، اگر بدی کا ہو تو وہ وسوسہ کہلاتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا فرق اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خیال قرآن و سنت کے روح سے نیکی کا کام ہے تو اسے الہام ہے وہ، ورنہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے دی گئی کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، برائی کا جو جڑ ہے، وہیں سے تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے پناہ میں چلے جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ شروع ہی میں تمہیں اپنے پناہ میں لے لے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی، جس سے نہ وہ وسوسہ دل میں جگہ پکڑے گا، نبات کے مراحل کی نوبت آئے گی۔ نبات وسوسہ ڈالنے والے کا شر صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا ہے پھر، بلکہ وہ کئی طرح سے آدمی کو، انسان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اور بعض اہل علم نے اس کی، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آدمی کو صریح کفر و شرک اور اللہ اور رسول کی بغاوت اور دشمنی پر آمادہ کرتا ہے، شرک پر، توحید کے مقابلے میں۔ اگر اس میں ناکام ہو، وہ آدمی کے ایمان پر قائم رہے تو وہ اسے دوسرے شرعی یعنی دوسرے شرور جتنے بھی ہیں بدعت میں پھنسانے کی پھر دوسری جو وار ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت سے ہٹاتا ہے، بدعت میں مبتلا کرتا ہے، انہیں آدمی کو بڑے سے بڑا گناہ میں مبتلا کرنے سے
بھی زیادہ پسند ہے یہ چیز، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے بدعت جسے آدمی نیکی سمجھ کر کرتا ہے، پھر توبہ کی بھی توفیق حاصل نہیں ہوتی اسے۔ اگر وہ سنت پر قائم رہے تو اسے کسی نہ کسی کبیرہ گناہ سے آلودہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اگر وہ دینی عالم ہو، تاکہ بدنام ہو کر دین کا کام نہ کر سکے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو چھوٹے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ وہ انہیں معمولی سمجھ کر ان کے بوجھ تلے دب جائے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو نیکی کاموں کے کاموں سے ہٹا کر ان کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے جن میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اسی طرح اس کے عمر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اس وقت وہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں لگانے پر کسی صورت بھی آمادہ نہ ہو تو نیکی کے بڑے کام سے ہٹا کر، امہات سے ہٹا کر چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً دعوت و جہاد سے ہٹا کر نفلی نماز روزوں میں لگا دیتا ہے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں ریا کاری، اپنے عمل پر غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کسی صورت ان کے قابو میں نہ آئے تو شیطان کے وہ چیلے بے شمار طریقوں سے اسے بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو غصہ دلا کر فہم و شعور سے بگانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعوت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نا امیدی اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ لوگ مجھے پھر بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے پناہ میں چلا جائے تو ان کی تمام کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر میرے خیال میں 200 ہے۔ اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے، یعنی شیطان تجھے غصہ دلائے، تو اللہ کی پناہ مانگ۔ غرض موت تک یہ دشمن اپنی دشمنی سے باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت تک اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ من الجنت والناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کی شیاطین کو دشمن بنا دیا، اور ان کے بعض کو بعض کی طرف ملمع کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان، ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان کا کام برائی کا وسوسہ ڈالنا ہے، فرشتہ کا کام بلائی کا الہام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے امام مسلم نے جسے لایا ہے مسلم میں، کہ تم میں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے اس کا ایک قرین ساتھی مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے، وہ میرا تابع ہو گیا ہے، اور مجھے خیر کے علاوہ کو کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کی اسی حدیث میں سفیان سے مروی ہے، یہ الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہر آدمی کے ساتھ جنوں کا اس کا ساتھی اور فرشتوں سے اس کا ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار صحابہ سے فرمایا تھا، بخاری میں جو حدیث ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ پیدا فرمائے، جو مشہور حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ شیطان اور اس کا جنی قبیلہ انسانوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر فتنہ انگیزی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 27 میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے۔ انسانی شیطان تو وہ ہمیشہ چھپ کر تو حملہ آور نہیں ہو سکتے، مگر اپنی باتوں اور طرز عمل سے وسوسہ ڈالتے ہیں اور دل میں برائی کا بیج بو دیتے ہیں۔ دوسرے وسوسہ ڈالنے والوں کے علاوہ وہ انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی غلط خواہشات اور بدعمالیاں اسے برائی کے لیے اکساتی اور ابارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القاف آیت نمبر میرے خیال میں 16 کوئی ہے، میں بھول گیا ہوں، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں
جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، یہ ترمذی کی حدیث ہے جسے شیخ ناصر الدین البانی نے سنداً صحیح کہا ہے، کہ ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ ان تمام وسوسہ ڈالنے والوں سے، چاہے وہ شیاطین الجن ہو یا شیاطین الانس ہو یا خود آدمی کا نفس ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی، صرف وہی ان کے شرور سے انسان کو بچا سکتا ہے، ان کے شرور سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث تو ہم نے پڑھ لی، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد اس اللہ کی ہے جس نے اس ابلیس کو مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے اور سنداً صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ان حملوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔